السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مری ہلز اینڈ ٹورزم اور میں ہوں ساجد امین قریشی۔ آج ہے جی 4 مارچ 2024 اور آپ نے دیکھا ہوگا جیسے یکم کے بعد مری میں جو ہے وہ مارچ نے جو ہے یکم مارچ سے ہی موسم کو ایسا کر دیا تھا کہ ہر طرف برف باری اور عجیب و غریب معاملات بن کے تھے۔ موسم بہت سرد ہو چکا تھا، لیکن حاضری لگا دی جی مارچ نے برف باری کی بھی۔ آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی، کافی لوگوں نے دیکھی جی، اور میرے جتنے بھی سبسکرائبر تھے سب لوگوں نے دیکھی ماشاءاللہ، اور بڑا اچھا لگا جی کہ لوگ انتظار میں تھے کہ یار مری میں برف باری ہو۔ ویسے بھی یعنی یہ ہے کہ کافی لوگ دکھاتے ہیں جی ویڈیوز تو مری کی، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں ہی دکھاتا ہوں یا میرے علاوہ کوئی اور دکھا نہیں سکے گا ویڈیو مری کے اور یہ وہ سارا، لیکن میرا ایک طریقہ کار اپنا ہی ہے اور میں ایک اپنے انداز سے اور ریئل بالکل جو بھی چیز ہوتی ہے میں وہ دکھاتا ہوں۔ تو اسی طرح ہی جی کوئی میں وائس اوور اور اس طرح کی چیزوں کو تو سارا بناتا ہی نہیں، اور ویسے ہی میں نے کہا چلیں ویسے یہ نہیں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے بھی ذرا ساؤنڈ کوالٹی بہترین ہو جاتی ہے، لوگوں کو سننے میں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، لیکن بس یہی ہے جی کہ جہاں کوئی آسانی سمجھے مجھے اس میں آسانی لگتی ہے ڈائریکٹ، تو میں یہ کرتا ہوں۔ تو باقی یہ ہے جی کہ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ، اب کچھ تھوڑا سا آج دھوپ دیکھی جی بڑے دنوں کے بعد، اور ابھی بھی ہو رہی ہے، یہ دور دراز دیکھیں، یہ سامنے سورج کی روشنی ڈائریکٹ، یعنی کہ بس اب شام کا ٹائم ہے اسی لیے ڈائریکٹ سورج کے سامنے کر رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے جو ہے وہ مغرب کا ٹائم، شام کا ٹائم، یہ دیکھیے یہ دھوپ محسوس ہوتی ہوگی آپ لوگوں کو کہ بڑی اچھی لگ رہی ہے درختوں پہ، سامنے بلڈنگز پہ، یعنی کہ اب یہ ہے جی کہ ایک تو برف باری جو ہے وہ سٹی کی حد تک تو بالکل کہیں بھی نہیں رہی، سائیڈ ایریا جو جہاں آبادی کم ہوتی ہے اور گاڑیاں واڑیاں کم چلتی ہیں وہاں سائیڈوں پہ جو ہے وہ برف باری کچھ دکھائی دیتی ہے، تو ویسے ہر طرف سے جو ہے وہ بالکل برف کا جو ہے وہ نام و نشان نہیں رہا، یہاں دائیں بائیں ارد گرد سٹی اور جہاں آبادی ہے وہاں ابھی بھی اگر آپ جاتے ہیں کشمیر پوائنٹ کے کسی ایریا میں، پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ، وہاں برف باری دکھائی دیتی ہے، یعنی کہ جو لوگ مری میں آتے ہیں، مری میں آئے بھی ہوئے ہیں، جو دیکھ رہے ہوں ویڈیو، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کشمیر پوائنٹ پہ جائیں، وہاں دکھائی دے گی برف باری ابھی بھی۔ پنڈی پوائنٹ کے کئی جگہ ایسی ہیں جہاں برف باری موجود ہے، جہاں دھوپ نہیں ڈائریکٹ لگتی نا، وہاں کی یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ دھوپ نہ لگ رہی ہو تو برف دیر سے پگھلتی ہے اور وہاں آپ کو دکھائی بھی دیتی ہے جی۔ تو یہ ہے جی کہ ابھی بھی یعنی کہ تقریباً 8-10 مارچ تک نیکسٹ ویکینڈ بھی جو لوگ آتے ہیں ان کو برف دکھائی دے گی، مری سٹی میں بھی کہیں نہ کہیں ضرور، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کشمیر پوائنٹ کا ایریا ہو گیا، اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ پنڈی پوائنٹ کے چند جگہوں پہ کہیں نہ کہیں لازمی نظر آ جائے گی، آتی ہے موسم، کیونکہ ابھی پھر 1-2 دن بعد کل سے پھر تھوڑا بہت خراب ہوگا، اور اگر پھر کچھ ژالہ باری یا کچھ سلسلہ ہو جائے تو جہاں جہاں برف پڑی ہوتی ہے ان پہ پھر وہ ٹھنڈک سی بھی بن جاتی ہے اور ایک اچھا سا ماحول بھی بن جاتا ہے، موسم ویسے بھی زبردست ہوتا ہے جی۔ اور یہ ہے جی کہ چلیں مری میں آنے والوں کے لیے یہ سردی کا سیزن بھی جو تھا، ہمیں تو یہ ڈر تھا، یقین کریں کہ دسمبر میں جب پورا دسمبر گزر گیا برف نہیں ہوئی، اس کے بعد پھر جنوری گزرا، پورا جنوری میں برف نہیں ہوئی، تو فروری کے اینڈ پہ جو ہے وہ دیکھ لیں پھر، یعنی کہ فروری نے کمال کیا جی، پھر چلے جاتے جاتے فروری نے برف باری بھی دکھائی، فروری میں ہوگی، اور اس کے بعد مارچ نے بھی خوش کر دیا، تو یہ سین ایک ہے جی مری کا۔ اور باقی ایسے ہے کہ جس نے جو ہے اب مری میں آنا ہو اور
برف باری کو دیکھنا ہو وہ ابھی بھی مری میں کئی جگہوں پہ موجود ہوگی، وہ ضرور آ کے دیکھ سکتے ہیں اور انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ رش وش بھی ختم ہو چکا ہوا ہے، اب تو ویسے اسکول وغیرہ مری کے بھی کھلنے لگے ہیں، مارچ میں اوپن ہو جاتے ہیں جی، تقریباً 10 تاریخ کے بعد، 10 مارچ کے بعد اوپن ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور 15 تک سارے جتنے بھی اسکولز ہیں بچوں کے وہ اوپن ہو جاتے ہیں جی تعلیم کے لیے۔ اور بچوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اب جہاں جہاں جدھر جدھر بھی ہوں، مری سے جو ٹھنڈ کی وجہ سے بھاگے ہوتے ہیں کہ مری میں ٹھنڈ ہوتی ہے، برف ہوتی ہے، تو وہ واپسی پکڑ لیں۔ اور بس یہ ہے کہ تیاری پکڑیں، باقی اسی طرح ہی ہے جی۔ تو جن لوگوں نے پھر مری میں، باقی ایسے لوگ ہیں جو تفریح کے لیے سیاح آتے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ، آپ کو میں بار بار دکھاتا ہوں، یہ میری سب ویڈیوز میں یہ موجود ہے۔ میں یہاں سے اسی لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں جی کہ آپ لوگوں نے تنگ نہیں ہونا، کہ زیادہ تر میں یہیں سے ہی ہوٹل ایسٹ ویو سے ہی جو ہے وہ یہ دیکھ دیکھ کے آپ بور ہوتے ہوں گے کہ یار ایک ہی ایریا دکھاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں مجھے اس لیے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں میں یہاں ہوں نا ہوٹل ایسٹ ویو میں، تو اس میں یہ دیکھیں یہ میں اب آپ کو یہاں سے سٹارٹ دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں سے مشرق ہے، ٹھیک ہے، یہ چلتے 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 یہ سمتیں دکھا رہا ہوں آپ کو، مشرق مغرب، یہ اوپر آپ دیکھیں یہ شمال، ٹھیک ہے، اور یہ نیچے دیکھیں جنوب۔ اللہ کا یہ شکر ہے کہ یہ جس پوائنٹ میں کھڑا ہوتا ہوں اور جہاں یہ ہوٹل ہے، یہ ٹوٹلی میں دیکھیں پورا راؤنڈ آپ کو لے کے دکھاتا ہوں، اور دیکھنے والے دیکھیں گے کہ یہ ہر طرف سے ویو ہے یہاں، اور پوری مری کا جو ہے وہ ایریا دکھائی دیتا ہے۔ تو اس لیے پھر پوائنٹ بھی زبردست ہے، ٹورسٹ پوائنٹ ہے، ٹورسٹ آتے بھی شوق سے ہیں یہاں۔ اور مری میں جو ہے وہ جی پی او چوک کے نزدیک سب سے بہترین انوائرمنٹ والا، اور یہ اس طرح کا اوپن ویو جس کا ہو، اور لوگ بعض سوچتے ہیں کہ یار ویو، تو یہ دیکھیں یہ رومز ہیں، رومز کے یہ جو کھڑکیاں ہیں ان کو پردے وردے ہٹا کے سائڈ سے اندر سے ویو یہ لے سکتے ہیں، دور تک یہ دکھائی دیتا ہے یہی سارا ویو۔ تو اس میں یہ ہے کہ سردیوں میں جو ہوتا ہے، جیسے ابھی گزری ہیں تو کئی لوگ رہ کے گئے ہیں، جن لوگوں کو یہاں سردی لگی ہو تو ان سے معذرت خواہ بھی ہیں، کیونکہ ہوتا ہے یہ نہیں ہے جس طرح اوپن ہوتا ہے، اس اوپن میں تھوڑی سی کیونکہ وہ بند کیونکہ میں ہوٹلوں کو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو بالکل بند ہوتے ہیں اور ڈبہ ٹائپ کے آمنے سامنے رومز ہوتے ہیں، درمیان میں وہ گیلری ہوتی ہے اور اس میں گھومتے ہیں لوگ، اور آمنے سامنے بالکل بند ہوتا ہے، ان کی طرح نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ رومز، اور یہ سارا آگے ان کا اوپن ہوتا ہے، نیچے بھی اوپر بھی سائڈز پہ بھی، کیونکہ رومز کے سامنے رومز نہیں ہیں، اس لیے یعنی اوپن ایئر میں جب ہوا وغیرہ چلتی ہے تو تھوڑی بہت ٹھنڈ تو ہوتی ہے اندر، بے شک سینٹرلی ہیٹنگ بھی ہے یہ، اور ہیٹنگ ویٹنگ ہو بھی تب بھی تو اب تو یہ ہے جی کہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ اس دفعہ تو مجھے امید نہیں ہے کہ مری میں بہت کم ایسے ہوٹل ہوتے ہوں گے جنہوں نے سینٹرلی ہیٹنگ آن کی ہوگی، کیونکہ مہنگائی نے اتنا توڑ دیا ہوا ہے، اور لوگوں میں بھی اتنی، سیاحوں میں بھی اتنی سخت نہیں کہ وہ سینٹرلی ہیٹنگ کی جو ہے وہ کاسٹ وہ پے کر سکیں، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی جی، جو بھی سینٹرلی ہیٹنگ آن کرتا ہے اس پہ اخراجات ہی اتنے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو میں یہاں بھی آلریڈی موجود ہے، لیکن جب تک ہوٹل فل نہ ہو تو سینٹرلی ہیٹنگ تو وارہ نہیں کرتی، لیکن ہیٹنگ کے لیے متبادل انتظامات ہوتے ہیں تو وہ کرتے ہیں۔ آج تو میں خود بڑا حیران ہوں جی دیکھ کے، تو بلکہ میں نے کہا میں آ رہا تھا تو راستے میں گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ لکڑیوں جو ہے وہ کوئی ٹرک آیا ہوا تھا اور وہ کاٹ رہے تھے کسی ہوٹل کے باہر، تو میں نے تو سوچا کہ یہ تو ہم پتہ نہیں پاکستان کس طرف جا رہا ہے، کہ مہنگائی نے اتنا توڑ دیا ہے کہ لوگ ترقی کرتے ہیں، آگے کی طرف جاتے ہیں، اور سینٹرلی ہیٹنگ سے بھی اگلے جدید سسٹم آ رہے ہیں، مزید بڑے اچھے
تو لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں اور ہم پھر وہی پرانا دستور جو ہے وہ 1947 سے بھی پرانا، جو لکڑیاں اور یہ وہ اور جنگل، بس آپ سمجھیں جی کہ جنگل کی بھی تباہی ہے، اور پھر وہی لکڑیوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اب میں نے تو ہوٹلوں میں یہ اکثر دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے گیزر ویزر ان چیزوں کے لیے لکڑیاں ہی جلانی شروع کر دی ہیں جی، کہ وہ بھی کہتے ہیں گیس ویس ان چیزوں کو سے جان چھڑائیں۔ تو یہ پتہ نہیں کیا بنے گا جی، اللہ پاک خیر کریں، ملک میں کوئی سیدھا ایک ترتیب سٹارٹ ہو جس سے کم از کم مہنگائی پہ کوئی کنٹرول ہو، مہنگائی ختم ہو، تاکہ یہ دیکھیں نا آپ بھی جتنے سیاح ہیں، سیاح بھی آتے ہیں، تو سیاحوں کے لیے بھی یہ ہے کہ کوئی ریزنیبل ریٹس ہوں۔ ایسا اگر دیکھیں اس میں ہوٹل ریٹس کس لیے آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ ریٹ زیادہ ہیں یہ وہ اس لیے کہ مہنگائی اتنی ہوگی، اخراجات ہی نہیں پورے ہوتے ہوٹلوں کے، وہ پھر کیا کریں مجھے بتائیں، کہ کام ہی یہی ہے، سیاحوں سے ہے، اور پھر ٹورسٹ پوائنٹ ہے، ٹورسٹ آتے ہیں، اور ٹورسٹ کے لیے بجلی گیس ان چیزوں کو مینیج کرنا، یعنی وہ پھر سارے اخراجات، سٹاف، فوڈ، ہر چیز کو جو ہے وہ ایک مینٹین کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے پھر ریٹ ویٹ ہر چیز تو ہم لوگ تو خود چاہتے یہی ہیں کہ پاکستان میں کوئی اتنا اچھا سسٹم ہو جائے، اتنا کوئی ریزنیبل ریٹس ہر چیز کے ہو جائے، مہنگائی کم ہو جائے، کنٹرول پہ ہو جائے، تو جو لوگ جو سیاح یہاں آتے ہیں ان کو بھی سہولت ملے، تو وہ بھی مری کو پریفر کریں اور مری میں آنا خوشی آئیں۔ اب کیا ہو کہ وہ لوگ آئیں اور ان کو سہولت بھی نہ ملے اچھی، اور ٹھٹھرتے ہوئے سردیوں میں بس بھاگ جائیں واپس، اور پیسے بھی خرچیں اور ان کو فائدہ بھی نہ ہو، اور انجوائے بھی اچھے طریقے سے نہ کر سکیں۔ تو بہرحال امید تو کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے، کہتے ہیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو کچھ بھی ہو جائے پاکستان کا نظام انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ کوئی ایک دن تو ایسا ہوگا کہ جب پاکستان میں بھی سکون ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا جی۔ صرف یہ ہے کہ پاکستان کو اچھے حکمرانوں کی ضرورت ہے، اور پڑھے لکھے حکمرانوں کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان میں ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ نہیں چلا سکتے جی پاکستان میں کو چلانے کے لیے یہ جو موروثی سسٹم ہے یہ پاکستان کو نہیں چلا سکتا، اور نہ ہی ان سے پاکستان چلتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا، اپنے گھروں کو نہیں بھرنا، لوگوں کو کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ہم جدت لے کے آئیں، کہ وہی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ دوبارہ سے وہ لکڑیاں کاٹنے والا کام شروع ہو گیا، تو اب تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ وہی دیے جلاؤ اور گھر میں روشنی کرو۔ مغرب کے بعد وہ ایک دور میں دیے جلتے ہوتے تھے، تو اب وہ اس طرح کا سین نہ بننا شروع ہو جائے کہ دیوں پہ کام آ جائے، تو اللہ پاک بہتر کرے جی۔ آپ لوگ بھی جتنے میرے ویورز ہیں، جتنے بھی دیکھتے ہیں، جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، اگر کوئی میری بات کسی کو اچھی لگی ہو تو ضرور کمنٹ کیا کریں جی، بتایا کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اپنی تو خواہش ہے یہی ہے جی کہ ملک میں کچھ اچھا ہی ہو، تو دیوں سے جان جو ہے نا، ان سے وہ دیوں والا کام نہ ہو جائے، بس اس سے مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ پرانے سلسلوں میں ہم گھسیں۔ باقی ملتے ہیں جی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم۔